صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام محمد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری، امام مہدی آخر زمان پر بلند صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الجوح برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم انا ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا درود بھیجے نبی محمد اس سے احسن طریقے سے آل محمد پہ درود بھیجے صلی اللہ محمد اس کو بند کر دیجیے موبائل کو بند کر دیجیے توجہ ہے کامیاب ہوا ہر وہ فرد جو اس ذکر سے متمسک ہو گیا سبب کامیابی سبب کامرانی ہر اس فرد کی وہی ہستیاں ہیں جن کا یہ پاک مقدس مطہر طیب طاہر ذکر ہے ارشاد رب العزت کہ ہم نے تمہاری ہدایت سبیل کی طرف کر دی ہے مرضی تمہاری ہے سبیل پہ آؤ شکر کرنے والے بن جاؤ یا سبیل کا انکار کرو کافر کہلاؤ عزیزوں پروردگار عالم نے حضرت انسان کو متوجہ کیا اور کہیں اس طرح ارشاد گرامی ہوا کہ افا حسبتم انما خلقناکم عبثا کیا تمہارا زعم ناقص یہ ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد خلق کر دیا اور کیا تم یہ سوچے بیٹھے ہو کہ تم لوٹ کر ہماری بارگاہ میں نہیں آؤ گے اگر تو بات پہنچا سکا مولا نے توفیق دی اپنے جوانوں تک بات پہنچ گئی تو محنت سوارت ہو جائے گی محنت مکمل ہو جائے گی خدا آپ سب کی حاضری کو اس فرش ادا پہ قبول فرمائے کیا تمہارا زعم ناقص یہ ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد بنا دیا تمہاری تخلیق کا کوئی مقصد نہیں ہو پھر کہنے لگا کہ سنو ہم نے زمین و آسمان کو اور زمین و آسمان کے درمیان تمام شے کو کھیل تماشے کے لیے خلق نہیں کیا کیا صاحب زمان پروردگار ہے قرآن کا پڑھنا بھی عبادت قرآن کو سننا بھی عبادت
رب دو جہاں کیا فرما رہا ہے کہ ہم نے زمین و آسمان کو اور زمین و آسمان کے درمیان ہر شے کو کھیل تماشے کے لیے خلق نہیں کیا. اور پھر آواز دی کہ بڑی مشہور زمانہ آیت وما خلقت الجن، احسن تم جو بول رہے ہیں غریب زارہ سلامت رکھے، والانس الا احسن تم لیعبدون، کہ ہم نے میں نے جنوں اور انسانوں کو خلق کیا کس لیے کہ بس میری عبادت کرو. ٹھیک. پھر سورہ حدید کے مقام پہ آواز دی لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. ہم نے انبیاء رسولوں کو بھیجا، میزان دی، کتاب دیے، ان کو معجزات کے ساتھ بھیجا. کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ وہ انسانیت کو عدل پہ قائم کر سکے، تاکہ انسانیت عدل پہ قائم ہو جائے. ایک مقام پہ کیا فرما رہا ہے؟ ایک مقام پہ یہ فرما رہا ہے کہ عبادت کے لیے خلق کیا. ایک مقام پہ یہ فرما رہا ہے کہ رسولوں کو، نبیوں کو اس لیے بھیجا تاکہ عدل پہ قائم ہو. ٹھیک. اور پھر آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَّهُ أَسْلَمَ، توجہ ہے سب کی، وَلَّهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. سنو، کائنات کا ذرہ ذرہ ہمارا مسلمان ہے. یہ پروردگار ہے جو بات کر رہا ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ ہمارا مسلمان ہے. تو اب مقصد تخلیق پہ بات کرنے لگا. کہیں کیا کہہ رہا ہے؟ کہیں کہہ رہا ہے عبادت کے لیے، کہیں فرمایا عدل کے لیے کہ عدل پہ قائم ہو، کہیں اسلام کے لیے. اور پھر آواز دی سورہ مبارکہ النحل چیپٹر نمبر 16 واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. سنو، اس لیے خلق کیا تاکہ تم شکر ادا کرو. اور ایک فقرہ یہاں پر بات آ گئی تو کہہ دیتا ہوں، مولا سے توفیقات کا طالب ہو کے تو خلقت کی بات کر رہا ہے پروردگار، مقصد تخلیق کی. کہیں کہتا ہے عدل کے لیے، کہیں کہتا ہے اسلام کے لیے، کہیں کہتا ہے عبادت کے لیے، کہیں فرماتا ہے شکر کے لیے. تو ایک فقرہ اور اسی منزل سے لے جائیے. اگر کسی کے گھر میں رزق کی تنگی ہو گئی، جملہ کہہ رہا ہوں یاد رکھنا، اگر قوت سے سنیں گے تو انشاءاللہ بات آگے بڑھے گی. کسی کے گھر تنگی ہے، رزق ہے، تو خبردار کسی پہ تہمت نہ لگاؤ. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، جو سمجھے وہ بولے، میرے ساتھ تھوڑا ساتھ دے. خبردار کسی پہ تہمت نہ لگاؤ، اس لیے کہ مومن کے ظاہر کو دیکھ کے تہمت نہیں لگائی جاتی. کون جانے کہ مومن کا باطن کیا ہے. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، اگر ساتھ ہو تو بات کروں آگے. یعنی کون جانے، خبردار کسی پہ یہ الزام، یہ تہمت نہ لگاؤ کہ فلاں نے بندش کر دی. ارے بندے کی حیثیت کیا جو رزق پہ بندش کر دے. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، غریب زہرا سلامت رکھے. بندے کی حیثیت کیا جو کسی کے رزق پہ بندش. بھائی رزق دینے والا وہ ہے، ملتا ان کے وسیلے سے ہے. یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان. میرا جوان سلامت رہے. اللہ اکبر. یا صاحب الزمان، غریب زہرا سلامت رہے. امام حسین سلامت رکھے. تو اب بات پہنچ رہی ہے. میرے جوان متوجہ ہیں؟ جتنے جوان بیٹھے ہو، میں دعا دیتا ہوں پروردگار تمہارے زندگی کے مسائل کو اس ذکر کے طفیل حل فرمائے. جوانوں تم سے کہہ رہا ہوں، خبردار اپنی سوچ میں یہ نہ لانا کہ بندے کی حیثیت کا. انصاف سے بتاؤ، اپنے قلب پہ ہاتھ رکھیں. عبد کی ہے، بندے کی حیثیت ہے. اور ایک جملہ اسی مقام پہ، چلو بات آ گئی تو کہہ دیتا ہوں، پڑھے لکھے لوگ ارباب حل وقت تشریف فرمائیں، میری بات پہنچے گی انشاءاللہ. بھائی اگر بننا ہے، جملہ کہہ رہا ہوں حضور محفوظ کرنا، بننا ہے عابد نہیں بنو، عبد بنو. یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان.
غریب زہرا سلامت و آباد رکھے. بننا چاہتے ہو تو عابد رہی عبد بنو. عبد یعنی کیا؟ جو اس نے کہہ دیا وہ کرو، جس سے روک دیا اس سے رک جا. یا صاحب زمان پہنچ گیا. تو بندے کی حیثیت نہیں. تو یہ رزق کی تنگی کیوں ہو رہی ہے؟ جملہ کہہ رہا ہوں، سنیں گے. یہ تنگی ہے رزق کیوں ہے؟ کہ پریشانی کی بات ہی نہیں. بنت رسول نے جو خطبہ دیا اس میں اشارہ کیا. آیت ہے قرآن کی، بیوی نے تلاوت کی. کیا؟ کہ تم شکر کرو، نعمتوں میں اضافہ ہم کریں گے. تو دوسروں کے کہنے کے بجائے یہ دیکھو گھر میں شکر کی کمی تو نہیں ہو گئی. غریب زہرا سلامت رکھے. سیدہ کونین، مخدومہ کونین، عالیہ کونین، شہزادی کونین، کریمہ کونین، سیدہ معصومہ، سیدہ مظلومہ، سیدہ شہیدہ، سیدہ صدیقہ، صدیقۃ الکبریٰ، سیدہ زکیہ، سیدہ آسیہ، مرضیہ، راضیہ، معلمہ، صدیقہ، محدثہ، کاملہ، عارفہ، عابدہ، ساجدہ، سیدہ عالیہ، سیدہ طیبہ، طاہرہ، مطہرہ، خیر النساء، بطول عذرا، ام ابیہا، سیدہ مادر شبیر و شبر، سیدہ مرکز رسالت، حجت رسالت، سیدہ حجت امامت، سیدہ مرکز امامت، سیدہ عالیہ، مرکز مباہلہ، فاتح مباہلہ، سیدہ ملکہ عصمت، ملکہ حیا، ملکہ بہروبر، سیدہ ملکہ فردوس، مصبرہ فردوس، سیدہ زوج امیر المومنین، سیدہ کل قرآن، کل ایمان، ایمان کی ایمان، سیدہ ناطقہ قرآن، شریکہ قرآن، سیدہ لائلۃ القدر، سورہ کوثر، آیہ تطہیر، سیدہ اطرت رسالت، سیدہ کنیز خدا، حجاب اللہ، جلال کبریا، رضا کبریا، نصیر کبریا، ناصر انبیاء، نور کبریا، نور قرآن، سیدہ بنت رسول فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. یہ آپ کے درس کا اثر ہے. کیا کہنے ہیں آپ؟ غریب زہرا سلامت رکھے. آج پہنچے محمد کے دشمنوں کا طلب لعنت، سیدہ کائنات کے دشمنوں کا طلب لعنت، بلند سلامت محمد. تو یہ دیکھنا کہ کہیں شکر کی کمی تو نہیں ہو گئی ہے. تو بات بھولے تو نہیں، توجہ ہے سب کی. غریب زہرا سلامت رکھے. بیٹا اس موبائل کو بند کر دینا. توجہ ہے سب کی. غریب زہرا سلامت رکھے. امام حسین نظر بد سے محفوظ رکھے. پروردگار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے. روضہ حسین کا دیدار نصیب فرمائے. با معرفت زواری کی توفیق نصیب فرمائے. میرے دوستوں یاد رکھیے، رب نے کیا فرمایا؟ عبادت کے لیے، شکر کے لیے، کسی مقام پہ کا اسلام کے لیے مسلمان ہو جاؤ. اور کیا فرمایا؟ عدل پہ قائم ہو جاؤ. تو معاملہ کیا ہے؟ تو کیا چار مقصد ہیں؟ کہ نہیں، مقصد ایک ہے، نام چار ہے. مقصد ایک ہے، نام چار ہے. کائنات کی نسبت سے اس کا نام اسلام ہے، معاشرے کی نسبت سے اس کو عدل کہتے ہیں، میری نسبت سے اسے عبادت کہتے ہیں، اس کی نگاہ میں یہی شکر ہے. اس کی نظر میں یہی شکر ہے. اور میرے جوانوں، بات یہاں تک آ گئی تو یہیں پر ایک جملہ اور کہتا ہوں، سنیں گے سارے دوست.
غریب زہرا سلامت رکھے، بزرگوں سے دعا چاہتا ہوں، جوان دوستوں سے بات کر رہا ہوں۔ وہ واقعہ یاد ہے نا تم کو کہ اللہ کے نبی چونکہ بات ہو گئی، شہزادی کا ذکر آ گیا تو ایک جملہ تو واجب ہے، سنیں گے کہ ایک وہ وقت ہے تاریخ نے لکھا کہ اللہ کے نبی، واپس آؤں گا اپنے موضوع پہ، نبی سجدے میں ہے اور کریم کربلا آئے، نانا کی پشت پہ بیٹھ گئے۔ یاد ہے سارے جوانوں کو واقعہ؟ سب تائید کرو گے واقعہ ذہن میں ہے؟ احسنتم۔ نبی خدا سجدے میں، کریم کربلا پشت پہ آئے اور نانا کی پشت پہ بیٹھ گئے۔ یہ کہاں پیش آیا واقعہ؟ مسجد میں، ٹھیک؟ اچھا، اب چلے گھر کی طرف۔ ایک واقعہ گھر میں بھی پیش آیا نہ، پوری طرح نہیں، ایک واقعہ گھر میں بھی پیش آیا۔ نوعیت کیا ہے کہ نانا چادر میں ہے، بی بی کیا فرماتی ہے؟ خدا ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو سلامت رکھے، امام حسین سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، ہے؟ یعنی بی بی کیا فرماتی ہے کہ بابا گھر آئے، کیا فرمایا؟ ایتینی بالکساء الیمانی فغطینی بہ، اے میری بیٹی مجھے چادر لا دے، انی لا اجد فی بدنی ضعف، میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، بدن میں، ذہن میں نہیں۔ یا صاحب الزمان، انی لا اجد فی بدنی ضعف، حدیث قصہ ہے، بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ ایتینی بالکساء الیمانی فغطینی بہ، اے میری بیٹی مجھے چادر لا دیجئے۔ بی بی فرماتی ہے بابا کب آئے؟ فی بعض الایام، دن کے ایک حصے میں، بعض الایام، دن کے حصے میں بابا آئے۔ اور بی بی فرماتی ہے دن کے حصے میں، سنو رسول کی شان سنو، دن کے حصے میں میرے بابا کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ یا صاحب زمان، دن کے ایک حصے میں 14ویں رات کے ساتھ چاند کی طرح میرے بابا کا چہرہ پر نور چمک رہا تھا۔ کچھ دیر گزری، بی بی فرماتی ہے میرے بڑے بیٹے حسن آئے، والدہ کو سلام کیا، السلام علیکم یا امہ، اے مادر گرامی ہمارا سلام قبول کیجئے۔ بی بی نے جواب دیا، مولا والی سبز قبا فرماتے انی اشم عندکی رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جد رسول اللہ، اے مادر گرامی ہم اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں۔ اس کو سمجھیے گا، میں جوانوں سے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، خوشبو محسوس کر رہے ہیں۔ بی بی نے فرمایا آپ کے نانا چادر میں آرام فرما رہے ہیں۔ آئے، نانا کو سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ پہ ہمارا سلام ہو، اتذن لی ان ادخل معک تحت ھذا الکساء، نانا اجازت ہے آپ کے ساتھ چادر میں آ جاؤں؟ توجہ کرنا، نانا اجازت ہے میں آپ کے ساتھ چادر میں آ جاؤں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں میرے بیٹے اجازت ہے، آپ چادر میں آ جائیں۔ بی فرماتی ہے کچھ دیر گزری، میرا چھوٹا بیٹا حسین آیا، گھر میں آئے، ماں کو سلام کیا، السلام علیکم یا امہ۔ اب یہ بچوں کے لیے ہے، جب گھر میں داخل ہو کوئی بھی بڑا موجود ہو پہلے سلام کرو پھر دوسری بات، یہی ہے تہذیب آل محمد بھائی۔ جو پہنچنا ہے وہ ساتھ دے جو تائید کرتا ہے، یہ تہذیب ہے آل محمد نے جو سکھائی ہے، بچوں تک منتقل ہونی ہے۔ یہ فرض ادا پہ بچوں کا لانا وجہ ہی یہی ہے کہ یہاں سے تہذیب ملتی ہے۔ السلام علیکم یا امہ، اے مادر گرامی ہمارا سلام قبول کیجئے۔ بی بی نے سلام قبول کیا۔ اب جوانوں تم سے بات کر رہا ہوں، حدیث قصہ سنی ہے نا سب نے؟ احسنتم، جب مولا حسن تشریف لائے تھے تو چادر میں کون موجود تھا؟ احسنتم، نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن جب اب کریم کربلا تشریف لائے تو اب چادر میں کون کون ہے؟ مولا حسن اور نبی آخر الزمان، ہے ایسا یا نہیں؟ کریم کربلا والدہ سے فرماتے ہیں اے والدہ انی اشم عندکی رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جد رسول اللہ، اے والدہ میں اپنے نانا ہی کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ نہیں پہنچا پایا، پوری طرح نہیں پہنچا پایا، خیروں میں سمجھاتا ہوں۔ جب مولا حسن تشریف لائے تو چادر میں صرف رسول خدا تھے، لیکن جب کریم کربلا آئے اب چادر میں دو
تھے، اللہ کے نبی اور مولا حسن مجتبی سبط اکبر رسول خدا، نبی کا بڑا نواسا ہے، لیکن کریم کربلا کیا فرما رہے ہیں؟ میں نانا ہی کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، میں ہاتھوں کو جوڑوں، سرکار چادر میں بھائی بھی موجود ہے، کہ فقط نانا کی خوشبو، کہا یہی تو بتانا ہے جو خوشبو رسالت کی ہے وہی ہماری ہے، جو خوشبو رسالت ہے، اور یہ بظاہرہ سلامت رکھے۔ دم بدم دم بدم گل رخسار محمد صلوات امام حسین سلامت رکھے، امام حسین سلامت رکھے۔ علی کا پیار میری بخششوں کی پرچی ہے، علی کا پیار میری بخششوں کی پرچی ہے، اور بغیر حب علی جو تم حج پہ جاتے ہو، خدا کے گھر کی قسم یہ فضول کرتی ہے۔ رسول جیسے صادق کی زبان چوسنے والا، رسول جیسے صادق کی زبان چوسنے والا، ابن العمران، طلیق اللسان، فصیح البیان، وارث القرآن، کل ایمان، جس کا نام آسمان پر شمس خیر، زمین پر جمجائل، نزدیک لوح کا نور، نزدیک قلم کا منصور، نزدیک منبر کا میل، صحب صوم میں فردیل، زبان شریانی میں شرحید، انجیل فرنگیہ میں ملا، کتاب منجانب اللہ، کتاب روسیہ میں بچ، کتاب جات مجیبہ میں بکیلہ، عزیز شکو کا مبیلہ، ترید میں علیہ، زبور میں ذریعہ، انجیل میں بریہ، قرآن میں صادق المومنین، قبلہ نما، مستقلنا، مال کے کل ابن اللہ، تو علم کا رنما، محبوں کا پیشوا، مشکل والوں کا مشکل کشا، نسائیوں کا خدا، علی المرتضی، نعرہ صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ توجہ ہے دوستوں کی؟ السلام علیکم یا امہ، اے مادر گرامی ہمارا سلام قبول کیجئے۔ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جد رسول اللہ، اے مادر گرامی ہم اپنے نانا ہی کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں۔ معصوم کا عمل ہے، کیوں کہا یہ بتلانا ہے زمانے کو، جو خوشبو رسالت کی ہے وہی خوشبو۔ آئے نانا کے پاس، مسجد والا واقعہ بھولے تو نہیں؟ ذہن میں ہے؟ احسن تم۔ آئے نانا کے پاس، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ یہ کہاں رونما ہو رہا ہے؟ گھر میں۔ اللہ کے نبی آپ پہ ہمارا سلام ہو، اے نانا جان سلام ہو۔ اتذن لی ان ادخل معکم تحت ھذا الکساء، اے نانا اجازت ہے کیا میں آپ دونوں کے ساتھ اس چادر میں آ جاؤں؟ یعنی یہ عجیب بات نہیں ہے دوستو، گھر میں تو بچہ بے تکلف ہوتا ہے، اب اس سے زیادہ حصی بات اور میں کیا کروں؟ گھر میں تو بے تکلفی ہوتی ہے۔ مسجد میں کریم کربلا نے اجازت نہیں لی، مسجد میں کریم کربلا نے اجازت نہیں لی، نانا سجدے میں تھے، آئے پشت پہ بیٹھ گئے۔ گھر میں جہاں بے تکلفی ہے وہاں فرما رہے ہیں نانا اجازت ہے چادر میں آ جاؤں۔ تب پہلے تو دو فیصلے ہوں گے، سن لو، دو ٹوک فیصلہ ہے محفوظ کرنا جوانوں، یعنی دو باتیں، پہلے نبی سے اجازت گھر میں، نانا سے اجازت مسجد میں، آئے پشت پہ سوار ہو گئے۔ واقعہ ذہن میں آ گیا؟ فیصلہ میں نہیں، فیصلہ آپ کریں گے، میں نہیں، آپ کریں گے۔ نبی سجدے میں ہیں، کریم کربلا پشت پہ ہیں،
دو صورتیں ہیں نبی کے پاس. نبی حسین کو اتارے نماز کو جاری رکھیں، پہلی صورت. دوسری صورت نماز توڑیں حسین کو لے لیں. تیسری کوئی صورت ہی نہیں. یہی ہے بزرگان بیٹھے، یہی ہے. احسن تم. پہلا حسین اتارے نماز جاری رکھیں. دوسرا اب تم بتاؤ کیا نبی نے حسین کو اتارا؟ مانا جو نہیں بول رہا ہے کیا ان کا نظریہ کچھ اور ہے؟ بولو کیا نبی نے حسین کو اتارا؟ نانا ابھی بھی نہیں. کیا نبی نے حسین کو اتارا؟ کیا نبی نے نماز توڑی؟ بھئی یہی کمال اعتدال ہے پیارے نبی کا کہ نبی نے قیامت تک کے لیے پیغام دے دیا، نہ حسین کے لیے نماز چھوڑنا، نہ نماز کے لیے حسین چھوڑنا. اللہ اکبر. غریب زہرا سلامت میرے جوان سلامت رہیں. امام حسین نظر بس سے محفوظ رکھے. پہنچ رہا ہے پیغام؟ چاہتے ہو نا یہ حدیث سنیے، نماز مومن کی معراج ہے. سنی ہے؟ امیر المومنین میرے مرشد، میرا سید، میرا سردار فرماتا ہے الصلاۃ قرۃ الاعیننا، نماز ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. چاہتے ہو نماز میں معراج ہو؟ پتہ بتاتا ہوں. تکبیر کہنے سے پہلے کربلا کا رخ کر کے حسین کو سلام کرو، تب پتہ چلے گا نماز میں مومن کو معراج کیسے ہوتی. حسین ابن علی یا صاحب زمان یا علی لبیک یا حسین. لبیک یا غریب زہرا سلامت. پہنچ رہا ہے دوستوں تک پیغام. اب کریم یہ بات واضح ہو گئی. اب گھر میں اجازت لے رہے ہیں. نانا اجازت ہے چادر میں آ جاؤں؟ اے مولا یہ ماجرا کیا ہے؟ کہ خبردار تم کیا سمجھو عصمت کا عمل ہے، مصلحت سے خالی نہیں ہوتا. مولا امت کو مصلحت سمجھائیں کہ دیکھو یہ اہتمام ہو رہا ہے اعلان تطہیر کے لیے، آیا تطہیر کا نزول ہونے جا رہا ہے. اگر ہم بغیر نانا کی اجازت کے چادر میں آتے تو کل یہ لکھا جاتا کہ نواسا مانوس تھا، یوں ہی چادر میں آ گیا. صاحب الزمان یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان. پہنچ رہا ہے. میں شکر گزار ہوں کہ اجازت لے کے مہر ثبت کروا رہے ہیں. جیسے تطہیر کا اعلان نانا کے لیے ہے ویسے ہمارے لیے ہے. رسول سے مہر ثبت کرائی، نانا اجازت ہے چادر میں آ جاؤں. ہاں اب یہ تطہیر کا اعلان ہو رہا ہے. کہیں گے صاحب تطہیر اور ہے، اعلان تطہیر اور ہے. یعنی جب آئے تطہیر آئی تب طاہر ہوئے. میں نے کہا اچھا اگر یہی معاملہ ہے تو پھر میں ایک آیت پڑھتا ہوں، اس نظریے سے پیچھے نہیں ہٹنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. مرضی ہے آپ کی. تھک گئے ہیں مسائل پڑھوں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے. تو کیا جب توحید کی یہ آیت آئی تب وہ ایک ہوا؟ کہیں گے نہیں صاحب، توحید اور ہے، اعلان توحید اور ہے. میں نے کہا بس جواب یہی ہے، طہارت اور ہے، اعلان طہارت اور. پہنچ رہا ہے، میں شکر گزار ہوں، غریب زہرا سلامت رکھے. پہنچ رہا ہے پیغام. کہا نانا اجازت ہے چادر میں آؤں. بیوی فرماتی ہے اب بات آ گئی تو ایک دو جملے اور کہوں. غریب زہرا سلامت. شہزادی فرماتی ہے غریب زہرا آپ کو سلامت رکھے. شہزادی فرماتی ہے کچھ دیر گزری تھی. اب یہ اس جملے کو سمجھیے گا. بیوی فرماتی ہے کچھ دیر گزری تھی، میرے حاکم آئے. صاحب الزمان اللہم عجل ولیک الفرج. مولا کا ظہور مانا کرو جب طبیعت خوش ہو، اس لیے کہ مولا کے ظہور میں مومنین کے لیے آسائشیں راحتیں ہیں. اپنے مولا کو یاد کیا کرو. جوانوں باوضو رہنے کی عادت ڈالو. 24 گھنٹے باوضو رہو، کوشش کرو. جب کہیں پریشانی دنیا کی تمہیں گھیرے، تم حالت وضو میں ہو، اپنے مولا کو پکارو، تمہاری امداد ہوگی. لیکن فقط زبان سے نہیں، یہاں سے. بیوی فرماتی ہے میرے حاکم آئے، میرے حاکم آئے. اور آنے کے بعد فرمایا سلام کیا. اے شہزادی اے بنت رسول، آپ پہ سلام ہو. میں اپنے ابن ام کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. میں اپنے ابن ام کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. بیوی نے فرمایا آپ کے دونوں بیٹوں کے ساتھ آپ کے ابن ام چادر میں آرام فرما رہے ہیں. امیر المومنین تشریف لائے. رسول خدا کو سلام کیا. فرمایا اتذننی ان ادخل معکم تحت ھذا الکسوۃ، اجازت ہے کیا میں بھی آپ سب کے ساتھ چادر میں آ جاؤں؟ اب شہزادی فرماتی ہیں کچھ دیر گزری تھی کہ میں چلی. کچھ دیر گزری تھی کہ اب میں چلی اور میں بابا کے پاس آئی. بابا کو سلام کیا. بابا نے جواب سلام دیا اور فرمایا وعلیک السلام یا بنتی و یا بضعتی. اے میری بنت، اے میرے ٹکڑے، تجھ پہ بھی میرا سلام. اے ہمارے ٹکڑے، آپ پہ بھی میرا سلام. بابا اجازت ہے میں چادر میں. جملہ آپ کے حوالے ہے، حدیث قصہ ہے. جب کسی پریشانی میں گھر جاؤ نا تو اپنے گھر میں فرش بچھاؤ، حدیث قصہ کی تلاوت کرو، ان کے وسیلے سے مانگو، مسائل حل ہو جائیں گے. یہ یاد رکھنا. اب ایک جملہ اور کہہ دوں. یعنی کیا تمہاری توجہ ہے؟ کیا آنکھ دیکھتی ہے؟ بولو جوانوں، جتنے جوان بیٹھے ہو، جوان جتنے بیٹھے ہو، سب میری طرف متوجہ. کیا آنکھ دیکھتی ہے؟ آنکھ دیکھتی ہے جی، ماشاءاللہ. آنکھ نہیں دیکھتی، عقل دیکھتی ہے. آنکھ وسیلہ ہے. آنکھ وسیلہ ہے. کان نہیں سنتے، کان وسیلہ ہے. سنتی عقل ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، یہ چھوٹا سا جسم بغیر وسیلوں کے چل نہیں سکتا. بہت مختصر سی بات کر رہا ہوں. یہ چھوٹا سا جسم بغیر، اچھا ابھی تو چلو ابھی نہیں پہنچے. اب اگر آنکھ خراب ہو تو صحیح تصویر عقل تک پہنچے گی؟ تو بھائی وہ فیصلہ کر لو. جب اس مختصر سے جسم کے لیے رب نے بے عیب وسیلے رکھے ہیں، اس چھوٹے سے جسم کے لیے، غریب زہرا میرے جوان کو سلامت رکھے، اس چھوٹے سے جسم کے لیے جب رب نے بے عیب وسیلے رکھے تو پوری کائنات کے لیے ہم جیسے وسیلے بھیجے گا. اور جو ہے دوستوں کی، بیٹا یہ موبائل بند کر دینا. سلامت رہے یا صاحب الزمان، سلامت رہے. غریب زہرا سلامت. پہنچ رہا ہے پیغام. بیوی فرماتی اب میں چلی. میں نے اجازت لی. بابا نے فرمایا اجازت ہے اے میری بنت، اے میرے ٹکڑے. اللہ اکبر. فلم اکتملن جمیعا تحت الکساء. ایک لفظ ہے کمال، ایک لفظ ہے اکتمال. ٹھیک ہے؟
اکتمال اور کمال. کمال جب ناقص و ناقص ملے تو کمال, جب کامل و کامل ملے تو اکتمال. فلما اکتملنا جميعا تحت هذا الكساء, جب ہم سارے چادر میں جمع ہو گئے. یہ گھرانہ کتنا قیمتی گھرانہ ہے. جب تک شوہر ایسا کہ جب تک اس کی ولایت کا اعلان نہ ہو دین کامل نہیں ہوتا. زوجہ ایسی جب تک بابا کے ساتھ چادر میں نہ آئے, بچوں کے ساتھ, شوہر کے ساتھ پنجتن کامل نہیں ہوتے. اب بیوی فرماتی ہے کہ جب ہم سارے چادر میں جمع ہو گئے تو وہ کہنے لگا اعلموا یا ملائکتی و یا سکان سماواتی و عزتی و جلالی انی ما خلقت سماء مغنیتا ولا ارضا مدحیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا تسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الکساء. وہ کہنے لگا اعلموا یا ملائکتی, اے میرے فرشتوں سنو, وَيَا سُكَّانَ سَمَاوَاتِ, اے آسمانوں میں رہنے والوں سنو, یا صاحب زمان اعلموا یا ملائکتی, اے فرشتوں سنو, وَيَا سُكَّانَ سَمَاوَاتِ, اور اے آسمانوں میں رہنے والوں سنو. پتا چلا کہ فرشتوں کے علاوہ کچھ اور ہیں جو آسمانوں میں رہ رہے ہیں. بڑا ایزی اپروچ حوالہ ہے حدیث کسا کا. اعلموا یا ملائکتی و یسکون سماواتی, اے میرے فرشتوں سنو, اے میرے ملائکہ سنو, اے آسمانوں میں, اے سکان سماوات سنو. وعزتی و جلالی, مجھے میری عزت کی قسم, مجھے میرے جلال کی قسم, انی ما خلقت سماء مبنیہ, میں نے نہیں لگایا آسمان کا شامیانہ مگر ان 5 کی محبت میں. میں نے نہیں بچھایا زمین کا فرش مگر ان 5 کی محبت میں. میں نے نہیں ٹمٹمائی چاند ستاروں کی روشنیاں مگر ان 5 کی محبت میں. میں نے نہیں بنائے سمندر مگر ان 5 کی محبت میں. نہیں چلائی ان میں کشتیاں مگر ان 5 کی محبت میں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. انی ما خلقت سماء مبنیہ, آسمان کا شامیانہ نہیں لگایا مگر ان 5 کی محبت میں. زمین کا فرش نہیں بچھایا مگر ان 5 کی محبت میں. یہ چاند ستاروں کی روشنیاں نہیں ٹمٹمائی مگر ان 5 کی محبت میں. نہیں سمجھے؟ یہ مجمع کیوں جمع ہے؟ یہ مجمع کیوں جمع ہے؟ کیا مجلس ہو رہی ہے؟ مجلس ہو رہی ہے. یہ مائک کیوں کھلے ہیں؟ مجلس ہو رہی ہے. یہ ٹینٹ کیوں لگا ہے؟ مجلس ہو رہی ہے. یہ فرش کیوں بچھا ہے؟ مجلس ہو رہی ہے. یہ روشنیاں کیوں جل رہی ہیں؟ اچھا, جب مجلس تمام ہو جائے گی, مجمع اپنے گھر چلا جائے گا, مائک بند ہو جائیں گے, فرش اٹھا لیا جائے گا, شامیانہ لپیٹ دیا جائے گا, روشنیاں بند ہو جائیں گی. اس سے زیادہ اور کیا حصی بات کروں اپنے جوانوں کی خدمت میں؟ ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا نا ایسا. لیکن رب فرما رہا ہے 5 کی محبت میں زمین کا فرش بچھایا, آسمان کا شامیانہ لگایا, چاند ستاروں کی روشنیاں ٹمٹمائی 5 کی محبت میں. اب یہ 5 تو ظاہراً دنیا سے رخصت ہو گئے, لیکن زمین کا فرش آج بھی باقی ہے, آسمان کا شامیانہ آج بھی باقی ہے, چاند ستاروں کی روشنیاں آج بھی باقی ہے. ماننا پڑے گا ان 5 جیسا کوئی ایک آج بھی موجود. اللہ غریب ظاہرہ سلامت. ایسی جگہ پہ کتنے سال نعرے مارتا رہا ہوں. علامہ عارف جوہری صاحب جب پڑھتے تھے, علامہ عارف جوہری صاحب جہاں پڑھ رہے تھے, مجھے کرنٹ پڑ گیا. کہتے کیا ہو گیا یہ آپ کو؟ میں کہا کہ بلا کچھ نہیں ہے, گال بھی سے نکل گئی. پڑھے ایسے کہتے یہ بلائیہ بات آپ نے ٹھیک کی.
اب بات یہ ہے کہ میں نے نعرے لگانے ہیں قبلہ کے لیے اور لاما صاحب کو اس کا ہدیہ پیش کرتا ہوں عالم جوڑی صاحب کو تاکہ ان کی یاد ہمارے دل میں تازہ رہے. اب میں آپ کے ساتھ نعرے مارتا ہوں, آپ کی آواز کم از کم رائے گڑھ تک جانی چاہیے. انشاءاللہ نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری, 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 حسینیت, پہنچ رہا ہے دوستوں تک پیغام, توجہ ہے دوستوں کی ہے. کہا وہ گویا ہوا اعلموا یا ملائکتی و یا سکان سماواتی و عزتی و جلالی انی ما خلقت سماعا مبنیتا ولا ارضا مدحیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الانتصاب. یعنی پروردگار عالم کیا فرما رہا ہے؟ مجھے میری عزت کی قسم, مجھے میرے جلال کی قسم, ان کے صدقے میں بنایا ہے جو بنایا ہے. اللہ اکبر. تو میرے دوستوں, میرے عزیزوں, اور ان سب کی محنت کو کس نے محفوظ کیا؟ کہاں لے گئے حسین؟ توجہ ہے سب کی؟ ابھی مسائل نہیں, ایک دو جملے اور کہوں, سنیں گے سارے. کل کیا کل کہاں بات رکی تھی؟ السلام علیک وارثہ ابراہیم خلیل اللہ. نبیوں کی وراثت حسین تک آئی ہے. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ بڑا مشہور زمانہ فرمان نبی کا, حسین منی وانا احسنتم, حسین مجھ سے, میں حسین سے. سنا ہے نا؟ یعنی سرکار ممبر پہ ہیں, کریم کربلا آئے, پیر الجھا, نبی نے ممبر چھوڑا, حسین کو آغوش میں لائے. کیا فرمایا؟ اے لوگو, یہ علی کا بیٹا حسین ہے, فعرفوہ, اس کو پہچان لو, اس کو پہچانو, اس کی نصرت کرنا. نبی آخر زمان فرما رہے ہیں فعرفوہ, پہچانو حسین کو, پہچانو. کریم کربلا ہیں, معاملات یکسر حسین کے مختلف ہیں. میں نے عرض کیا انہی تقریروں میں کہ حسین کی بارگاہ میں ایک صف لگتی ہے. ذہن میں ہے میری باتیں؟ اور کیا چاہیے کہ اذن ندا بجانب العرش, جب زائر غریب زہرا کی زری کو مس کرتا ہے, عرش سے آواز آتی ہے عبدی, اے میرے بندے, استعنف العمل قد صرت اليوم کیوم ولدت کا امک, اے میرے بندے نئے سرے سے عمل کرنا شروع کر دے, میں نے تجھے ایسا کر دیا ہے جیسے ابھی تو ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا ہے. اور کیا چاہیے میرے دوستوں کو؟ لبیک یا حسین. اور کیا چاہیے ان عزاداروں کو, حسین کے چاہنے والوں کو؟ حسین کی محبت کے لیے کوئی شرط نہیں, حسین سے محبت کے لیے ایک شرط ہے کہ انسان ہو. محبت حسین ہے, محبت حسین. کریم کربلا کی بارگاہ سب کے لیے کھلی ہے, کسی پہ آنے پہ کوئی پابندی نہیں. حسین کی بارگاہ ہے اور آتے ہیں حسین کی بارگاہ میں. کریم کربلا کی بارگاہ ہے دوستوں, یعنی اذن ندا بجانب العرش, عرش سے آواز آتی ہے عبدی, ہے میرے بندے. اللہ اکبر. کس مقام پہ میرے مولا نے پہنچایا, توجہ ہے دوستوں کی؟ یعنی اگر اس کو یوں محسوس کرنا چاہیں, یہ جو نبیوں کی وراثت مولا تک آئی,
جو ہم زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں. یہی جملے کہتے ہیں نا, اے خلیل خدا کے وارث آپ پہ سلام. کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں اے کلیم اللہ کے وارث آپ پہ سلام. تو حسین کلیم اللہ کے وارث ہیں. ایک جوان بالخصوص توجہ کرے, تیزی سے ایک جملہ پیش کروں گا اور آگے بڑھوں گا. کلیم اللہ کے وارث ہے حسین. کس مقام تک لے گیا میرا مولا, کتنی طاقت و قوت بھر دی حسین نے. یعنی ایک چیپٹر ہے قرآن کریم میں, اس چیپٹر کا نام ہے سورہ بقرہ. دکھاؤ, ایک واقعے پہ ہے وہ پورا چیپٹر. ٹھیک, سورہ احسنتم, سورہ بقرہ. ٹھیک, وہ چیپٹر ہے. واقعہ کیا ہے, ایک شخص مر گیا. یہ ذہن میں رکھنا, حسین وارث میں اپنے موضوع پہ ہی ہوں. حسین وارث ہیں کلیم اللہ کے. ہے لکھا کیا کتابوں نے, قرآن. ایک شخص مر گیا, آ گئے بنی اسرائیل والے جناب موسیٰ نبی اللہ کے پاس. کہنے لگے اب یہ جملہ اگر تو پہنچ گیا تو محنت مکمل. یا صاحب زمان, کہنے لگے موسیٰ ہم تو جب مانے کہ یہ مقتول خود بتائے قاتل کا نام, تو پتہ چلا کبھی کبھی تاریخ میں مقتول خود اپنے قاتل کا پتہ بتاتا ہے. میں نے بہت آہستگی سے کہہ دی ہے بات. کہا خود بتائے. کلیم خدا نے رب کی بارگاہ میں التجا کی, اللہ کا کلیم ہے, التجا کی. پروردگار عالم نے کہا موسیٰ ان سے کہیے کہ گائے لے, اسے ذبح کرے, اس کے ایک جز کو, گوشت کے ایک ٹکڑے کو مقتول کے جسم پہ ماریں. مقتول زندہ ہو کے نام بتلائے, مقتول زندہ ہوگا اور نام بتلائے. اچھا, کلیم خدا نے بتلا دیا. اب اس کو بھی سمجھیے, ابھی جوانوں سے بول رہا ہوں. یعنی یہ بات عام تھی نا, اس میں کوئی قید نہیں تھی نا, کوئی بھی گائے ہو لے لو. ہاں, اب وہ آئے اور کہنے لگے اے موسیٰ وہ گائے کیسی ہو, رنگ کیا ہو, دم کیسی ہو, منہ کیسا ہو. مزاج سمجھ میں آ رہا ہے, جہاں یہ مزاج پایا جائے یہودیت وہیں ہے. یہودیت. اب کلیم خدا نے پھر رب کی بارگاہ ملتے پالنے والے یہ تو یہی پوچھ رہے ہیں. اب رب نے کہا ابھی تک تو بات جرنل تھی, اب اسپیسیفیکیشنز آئیں گی, اب چیزوں کو مخصوص کیا جائے گا. اب رب نے کچھ شرائط بتائیں, وہ گائیں ایسی ایسی ہونی چاہیے. اب تو صاحب وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے چلے, یہ قرآن ہے, قرآن ڈھونڈتے ڈھونڈتے چلے, گائے نہ ملی. توجہ کرنا جوانوں, گائے نہ ملی. پتہ چلا, اب تاریخ, یہاں پر تاریخ آئی. پتہ چلا کہ وہ گائے ایک فیملی کے پاس ہے. نوجوان تک کیسے آئی یہ بتلا دیتا ہوں. فیملی کے پاس, توجہ اب بالخصوص جوان, ٹھیک ہے, ہو آمادہ, احسنتم, سارے جوان جتنے بیٹھے ہو. کیا ہوا, اس لڑکے کے باپ نے بیٹے سے کہا اپنے بیٹا مجھے پیاس لگی ہے, پانی پلا. بیٹا کوزے میں پانی لایا. جب باپ کے پاس پہنچا تو باپ سو چکا تھا. اب ایسی باتوں پہ اگر جوان بولیں گے تو لطف آئے گا. باپ سو چکا تھا. وہ کیا کرتا بھائی, پانی کا کوزہ رکھ کے چلا جاتا. وہ جوان گیا نہیں, کوزہ لیے ہاتھ میں کھڑا رہا. اب مجھے نہیں پتا, میں تو جوانوں سے بات کر رہا ہوں. کوزہ لیے ہاتھ میں کھڑا رہا. باپ کی آنکھ کھلی, اجالا ہو چکا تھا. باپ نے بیٹے کو ایسے ہی کھڑا دیکھا, کہا بیٹا یہ کیا؟ کہا بابا آپ کب پانی طلب کرتے اور مجھے سامنے نہ پاتے اور پانی نہ پی پاتے تو رب کی بارگاہ میں کیا جواب دیتا؟ میرے جوانوں تم سے کہہ رہا ہوں, بڑی امیدیں ہیں معاشرے کو تم سے بات کر رہا ہوں. جوانوں بولنا تھوڑا اگر پیغام پہنچے. کہا اب یہاں کیا ہوا, باپ کی اطاعت شامل ہوئی. باپ کو بیٹے کا وہ عمل اتنا پسند آیا کہ باپ کے پاس وہی گائیں تھی جو پروردگار عالم نے بتلائی تھی کہ اس صفت کی وہ گائیں ہونی چاہیے. وہ باپ نے اپنے پاس سے بیٹے کو تحفتاً ہدیہ کر دی.
اب وہ آ گئی باپ بیٹے کے ملک میں، بیٹے کی ہو گئی، اس جوان کی ہو گئی وہ گائیں. اب ممکن ہے جوان کا قبلہ اتنا سارا معاملہ صرف ایک گائے کے لیے، صرف ایک گائے کے لیے. تو چلو گائے بیٹے کو دی جیسے ہی باپ نے، تو ماں نے کہا اب اگر اس کا کوئی خریدار آئے تو قیمت معین کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھ لینا. اب باپ کے ساتھ ساتھ ماں کی اطاعت بھی شامل ہو گئی. جوانوں تم سے کہہ رہا ہوں ماں باپ کی اطاعت کرو، دنیا میں جو ثمرے ملیں گے، آخرت میں بہت کچھ رکھا ہے. پیرنٹس کے آگے اف نہ کرو، جو کہہ دیا وہ کرو. ماں باپ کی اطاعت ضروری ہے، پیرنٹس کی اطاعت بہت ضروری ہے. مجھے نہیں پتا لیکن میرے باپ باتیں ہی ایسی ہیں. ماں کی اطاعت بھی شامل ہو گئی. کہا اگر کوئی آئے تو قیمت بیان کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھ لینا. اب سنو ماں باپ کی اطاعت کا ثمرہ کیا مل رہا ہے. جوانوں تم سے کہہ رہا ہوں کیا مل رہا ہے ثمرہ جانتے ہو؟ وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ گئے بنی اسرائیل والے. کہا بھئی یہ آپ کی گائے ہیں؟ کہا ہاں. کہا ہمیں بتاؤ اس کی قیمت کیا ہے. جوان گیا ماں کے پاس، ماں کی بات یاد تھی، اماں یہ آئے ہیں قیمت پوچھ رہے ہیں. تعجب، اماں یہ قیمت پوچھ رہے ہیں. ماں نے کہا بیٹے ان سے کہہ دے اس گائے کی کھال میں جتنا سونا آئے وہ اس گائے کی قیمت ہے. یہ دنیا میں مل رہا ہے بھائی، دنیا میں مل رہا ہے. ادھر پروردگار فرماتا ہے ہم نے گائے کی کھال کو اور وسیع کر دیا. یہ ہے ماں باپ کی اطاعت کا ثمرہ، یہ ہے پیرنٹس کی اطاعت کا معاملہ. کبھی جوان جن کے ماں باپ حیات ہیں پروردگار ان کا سایہ سروں پہ قائم رکھے. جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے رب ان کے درجات کو بلند فرمائے. اگر مشکل ہو جائے تو ماں کے پیروں میں بیٹھ جایا کرو. ماں سے کہو میرے حق میں دعا کرے. پریشانی ہو باپ سے کہو سر پہ ہاتھ رکھے تمہارے حق میں دعا کرے. مسائل حل ہوں گے. ماں باپ احسنتم یا علی. پہنچ گیا پیغام. اب ہوا کیا؟ توجہ ہے سب کی، بات آخری کر رہا ہوں، توجہ ہے سب کی. احسنتم. کہا ہوا کیا؟ ماں باپ کی اطاعت شامل حال ہوئی. کہا اس کھال میں جتنا سونا ہے وہ اس گائے کی قیمت ہے. اب گائے تو چاہیے تھی، مرنے مارنے کا معاملہ تھا، بس قتل کس نے کیا ہے پتہ کرنا تھا. اب وہ سودا ہو گیا. لے کے چلے، بات بھولے تو نہیں، حسین وارث ہے موسیٰ کے. لے کے چلے، ذبح کی گائے، گوشت لیا، مقتول کے جسم پہ مارا. مقتول اٹھا ہی نہیں. اتنا سر دھن لیا ایک گائے کے پیچھے، مقتول ہی نہیں اٹھا. کلیم اللہ کے پاس گئے. اب یہ جملہ آپ کے حوالے. کلیم اللہ کے پاس گئے، کہنے لگے اے موسیٰ اتنی زحمتیں کی، گائے ڈھونڈ ڈھونڈ کے ملی، تلاش کی، اتنی محنت سے لے کے آئے، ذبح کیا، اس کے گوشت کو مقتول کے جسم پہ مارا، وہ اٹھا ہی نہیں. کلیم خدا نے ایک لمحے سوچا اور فرمایا یا حسین مجھے توفیق عطا فرمائے. فرمایا کہ سنو یا حسین اجرت ادا کر دی. میں نے کہہ دیا ہے آپ سوچ رہے ہیں نا 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 جو نہیں پہنچا. کیا اجرت ادا کر دی؟ کہا نہیں. کہا پہلے اجرت ادا کرو. کچھ کہہ رہا ہوں میں، پہلے اجرت ادا کرو پھر لے کے آنا. بھائی اجرت ادا کی، لے کے آئے، وہ حصہ گائے کے گوشت کا مقتول کے جسم پہ مارا، مقتول اٹھا. اجرت قیمتی ہے تو پتا چل گیا نا، جب تک اجرت ادا نہیں ہو شے اثر نہیں کرتی. ابھی بھی نہیں پہنچے. ٹھیک ہے قرآن رحمت ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن شفا ہے، اس وقت تک اثر نہیں کرے گا جب تک اجرت ادا نہیں کرو. اللہ پہنچ گیا پیغام. اب بات بس سنو سنو سنو، غریب زہرا سلامت رکھے. بات کیا ہے؟ حسین وارث ہے کلیم اللہ کے. وارث وہ جو وراثت بڑھا دے. توجہ کر رہے ہیں؟ مقتول اٹھا، اس نے قاتل کا نام بتلایا، قاتل کا نام بتلایا. بعض نے لکھا مر گیا، بعض نے لکھا دوبارہ کچھ عرصے زندہ رہا. حسین وارث ہے موسیٰ کے. وہ کلیم خدا کا زمانہ، یہ میرے نبی کا زمانہ. ایک ہستی ہے پیارے نبی کے زمانے میں، ان کا اسم گرامی ہے حضرت مظاہر. حسین وارث ہے موسیٰ کا. نہیں پہنچا پایا.
ساتھ دو گے سب تو بات بولوں گا، نہیں تو ابھی مسائل پڑھوں گا. حسین وارث موسیٰ کے، جناب مظاہر پیارے نبی کا زمانہ، وہ کلیم خدا کا زمانہ، یہ نبی کا زمانہ. جناب مظاہر آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے گھر دعوت کو قبول فرمائیے. اللہ کے نبی نے مظاہر کی دعوت کو قبول کیا. مظاہر کے ساتھ مظاہر کے ایک بیٹے ہیں، نام ہے ان کا حبیب. خدا ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو سلامت رکھے. مظاہر کے بیٹے ہیں، نام ہے حبیب. حبیب نے دیکھا بابا نے نبی کو دعوت دی، کہا بابا نبی خدا آئیں، حبیب کے دوست نہ آئیں. کہا حبیب دعوت دیجئے. نو جناب حبیب نے کریم کربلا کو بھی دعوت دی. اب ادھر رسول خدا اور جناب حسین چلے، ادھر مظاہر گھر پہ انتظار کر رہے ہیں، حبیب چھت پہ رسول خدا اور کریم کربلا کے روح انور کی زیارت کو تڑپ رہے ہیں، چھت پہ ٹہل رہے ہیں. کیا ہوا؟ تاریخ نے لکھا، حسین وارث موسیٰ کا جملہ آپ کے حوالے ہے. تاریخ نے لکھا کہ جناب حبیب کا پیر ڈس بیلنس ہوئے، گرے چھت سے، انتقال ہو گیا. دعوت تھی رسول اعظم کی، رسول اکرم کی، نبی آخر الزمان کی. مظاہر نے حبیب کو چادر میں لپیٹا، حجرے میں رکھ دیا کہ کہیں اللہ کے نبی کو پتہ چلے، کہیں دعوت رہ نہ جائے. توجہ، مقام مسائل نہیں، مقام فضائل پہ سننا، کہیں دعوت رہ نہ جائے. آئے جناب رسول خدا، مظاہر نے بڑھ کے استقبال کیا، اپنے چہرے اپنی آنکھوں کو نبی کے نور سے منور کیا. گھر نور رسالت سے چمک رہا تھا. جانتے ہو عنقریب کچھ دیر کے بعد کریم کربلا نے داہنے بائیں دیکھا، کہا نانا حسین کو اپنا دوست نظر نہیں آ رہا. مظاہر باپ ہے نا، اب باپ کی آنکھوں میں آنسو آئے. کہا مولا آپ کی زیارت کے شوق میں، نبی کی زیارت کے شوق میں چھت پہ کھڑے تھے، گرے انتقال کر گئے. حسین نے نانا کو دیکھا، حسین وارث ہے موسیٰ کا جملہ لے جاؤ، جو نہیں بولے گا مجھے افسوس رہے گا. حسین وارث ہے موسیٰ کا. جانتے ہو نبی کی طرف دیکھا، نبی آخر زمان نے فرمایا حسین جائیے. حسین چلے. کہا کہاں ہے حبیب؟ کہا حجرے میں. حسین چلے، دیکھا حبیب کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں. حسین نے حبیب کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، اپنے ہاتھوں کو پھیرا، کہا حبیب اٹھو کہ حسین آیا. اللہ حبیب اٹھا کہ حسین آیا. کریم ابن کریم. حبیب اٹھا کہ حسین آیا. احساس کیا جو گئے ہو کربلا وہ گئے ہو، جو نہیں گئے اس ذکر کے طفیل، ان آنسوؤں کے طفیل کریم کربلا سب کو اپنے روزے کا دیدار نصیب فرمائے. جنہوں نے دیکھا ہے وہ تائید کرنا. غریب زہرا کا روزہ ہے، ایک جانب گنج شہیدہ ہے، ایک جانب ایک زری ہے، اس میں حبیب ابن مظاہر ہے نا ایسا؟ سارے انصار حسین کے گنج شہیدہ میں، حبیب کا یہ مقام. جملہ کہہ رہا ہوں، یاد رکھیے گا، بات آ گئی تو کہہ رہا ہوں. حبیب کا یہ مقام. سوچا کبھی؟ حسین کا ہر ساتھی نایاب ہے. حسین کا ہر انصار باکمال ہے، لیکن حبیب کی کچھ بات ہی الگ ہے. جملہ کہوں گا، حبیب کی کچھ بات ہی الگ ہے. کہا کیسے وجہ بتاؤں؟ کہا سارے ساتھی حسین کے ایک بار حسین پہ مرے ہیں، حبیب 2 بار حسین پہ مرا. مجھے بتلایا گیا کہ شبیہ رہوار حسین برابر ہے. آنکھوں نے آنکھیں آنسوؤں سے ڈبڈبا گئی. بس یہی مجلس کی مقبولیت ہے، یہی ذکر کی قبولیت ہے. میں اپنے بچوں سے، اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، اس عزا کی روح کو ضائع نہ ہونے دینا. فرش عزا پہ آؤ، باوضو ہو کے آؤ. روح عزا کو محفوظ رکھو، عزا کی معنویت کو محفوظ رکھو. تاریخ نے
یہ لکھا ہے کہ جو غریب زہرا کا راہبار ہے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا راہبار ہے حسین کا. کچھ مقامات سناتا ہوں تیزی تیزی. یہ راہبار کیسا راہبار ہے؟ چلے ذرا تاریخ کے اوراق الٹے. ایک نبی کا ناقہ ہے. جب نبی آئے ایک مقام پہ پہنچے تو ناقے سے اتر آئے. چاہنے والے یہ چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی ہمارے گھر پہ قیام کریں. نبی نے ناقے پہ اس کی مہار کو چھوڑ دیا، کہا اس کو جانے دو، جہاں یہ رکے گا انہا مامورہ، خدا کی طرف سے معمور ہے. ایک مقام پہ ناقہ خود رکا، وہ نبی کا ناقہ تھا. یہ حسین کا راہبار کربلا پہنچ کے خود رک گیا. کربلا پہنچ کے خود رک گیا. یہ راہبار ہے، حسین کا راہبار. وہ نبی کا ناقہ تھا، یہ حسین کا راہبار. دوسرا مقام بتاؤں جہاں راہبار حسینی رویا ہے، جہاں راہبار رویا. جانتے ہو کب؟ یا صاحب زمان، جب اکبر نے بابا کو سلام کیا، خدا ہائے پہ رحمت نازل فرمائے. بخل نہیں کرنا رونے میں. یا صاحب زمان، یا صاحب زمان، اللہ اکبر. جب اکبر نے بابا کو آواز دی، بخل نہیں کرنا. میں بس 2 جملے کہہ رہا ہوں، راہبار ہی پہ 2 جملے کہوں گا بس. جب اکبر نے بابا کو آواز دی اور غریب زہرا تشریف لائے اور اپنے اللہ اکبر. حسین جانتے ہو کیا بولا تھا؟ الدنیا بعدک العف، آپ کے بعد آنکھوں کی روشنی چلی گئی. کیسے چلا میرا مولا؟ اکبر نرغہ آدھا میں حسین کو دکھائی نہیں دے رہے. تاریخ لکھتی ہے، اللہ اکبر، جملہ اللہ کرے پہنچا سکوں یا صاحب زمان. تاریخ لکھتی ہے کہ یہ اسب باوفا دوڑا، شہزادے کا معلوم کیا، آیا غریب زہرا کے پاس. مولا بیٹھے تھے زمین کربلا پہ، حسین کی آستین پہ اپنے منہ کو رکھ دیا. حسین نے سر اٹھایا، دیکھا راہبار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. گویا بے زبانی سے کہہ رہا ہے، مولا آ جوان کے لاشیں تک میں لے کے جا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اجرکم اللہ. ایک اور مقام سنو، یہ راہبار حسین ہے. بس عزیزوں، آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جائیں. یہی ثمرہ ہے مجلس کا. تیسرا مقام جب غریب زہرا سوار تھے راہبار پہ. میں اریاں لفظ نہیں کہا کرتا، لیکن یہ جملہ سن لو. یعنی جس کے پاس جو تھا، خدا ماتم کو سلامت رکھے، اس نے اس سے حسین پہ حملہ کیا. اجرکم اللہ. کہیں تیر چلے، کہیں تبر، کہیں نیزے، کہیں خنجر. ایک لعین نے تیرے سیشوبہ کو جوڑا اور جب اس کو چھوڑا تو غریب زہرا کے سینے میں لگا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور وہ ایسا تھا، اللہ اکبر، جملہ اللہ کرے عزادار حوصلے سے سنیں. غریب زہرا اس تیر سہشوبہ کو اپنے سینے سے نکال نہیں پائے. زین پہ زور دیا، تیر پشت سے باہر آیا. تمہارے ماتم پہ پابندی نہیں ہے عزاداروں. اجرکم اللہ. پشت سے باہر کا آنا تھا کہ فوارہ جاری ہوا. تاریخ نے یہ لکھا
सांस ले लो एक लम्हे के लिए, एक लम्हे के लिए सांस ले लो, इसलिए कि मुसलसल रोना सिर्फ सैयद सज्जाद का काम है। अजरुकुम अल्लाह। दो खिदमतें की हैं सरावार ने, और बातें बहुत हैं, लेकिन ये दो जुमले सुनो, दो खिदमतें। और जब गरीब ज़हरा ने जीन छोड़ दी ना, एक खिदमत जानते क्या की? जब दुश्मनों ने घेर लिया नवासा रसूल को, दुश्मनों ने जब घेर लिया ना, तो रहवार हुसैनी चक्कर लगाता था, किसी दुश्मन को अपनी टापों से मारता था, किसी को अपने दांतों से दबाता था। ये हुसैन का रहवार है, हुसैन का रहवार, जिसकी शबी अभी कुछ देर में तुम्हारे दरमियान आ जाएगी। आखिरी जुमले सुनो अज़ादारों, जानते हो दूसरी इसने खिदमत क्या की रहवार हुसैनी ने? तारीख ने लिखा कि गरीब दुश्मन को मारता जाता था टापों से, और गरीब ज़हरा के जिस्म से तीर को अपने दांतों से निकालता था। या साहिब ज़मान, या साहिब ज़मान, अरे तीरों को अपने दांतों से निकालता था। जानते हो, जब देख लिया दुश्मनों ने हमले पे हमले किए और खून का एक फव्वारा जारी हुआ, ज़मीन करबला पे खून हुसैन बह रहा था, रहवार ने अपनी पेशानी को खून हुसैन में डुबो दिया। अब चला है खैमे की जानिब। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ऐसे पुरसा देना मादर हुसैन राजी हो जाए। अब चला है खैमे की जानिब। एक मर्तबा टापों की आवाज सुनी, बीवियां दरे खैमा पे आई। देखा, जानते हो, जब अली की बेटियों ने देखा, जुलजना को इस कैफियत में देखा, तो बीवियों ने सदा बुलंद की, वाह मोहम्मदा, वाह अलिया। आखिरी जुमला सुनोगे, हुसैन की 4 बरस की बतूल दरे खैमा पे खड़ी थी। उसने जुलजना को, बाबा के रहवार को, आखिरी जुमला है, बाबा के रहवार को ऐसे देखा। एक मर्तबा अपने बाजुओं को बढ़ाया, जुलजना ने अपनी गर्दन को झुकाया, बिन्ते हुसैन ने रहवार के गले में अपने बाजुओं को डाला, कान में एक जुमला कहा, हम सोकयाबी, क्या मेरे बाबा को पानी, हल सोकयाबी, क्या मेरे बाबा को पानी मिल गया था, या मुक़तिला दिशाना, क्या बाबा को प्यासा ज़िबा कर दिया।